اگلے دن ناشتے کے بعد ہاں نے خود ہی ریمل سے پوچھ لیا، آج کہاں جانا ہے اور کیا سیکھنا ہے؟ ارے واہ، آج تو ہاں تم نے خود ہی پوچھ لیا۔ چلو چلتے ہیں۔ کچھ ہی دور کی مسافت پر ریمل اسے رنگ میں لے آئی تھی اور فائٹنگ سیکھنی ہے، لیکن ریمل جی اس میں تو چوٹ بھی لگتی ہے۔ ہاں جی چوٹ تو لگتی ہے، لیکن آپ کیا کرے، سیکھنی تو ہے۔ ہاں مرتا کیا نہ کرتا کہ رنگ میں داخل ہوا اور پرشوق انداز میں پوچھا، سکھائے گا کون؟ او ریمل دا گریٹ سکھائے گی نا، اور کس نے سکھانا ہے؟ ریمل نے اپنا کالر جھٹکتے ہوئے کہا، ارے نہیں ریمل، چوٹ لگ جائے گی تمہیں۔ اوہو چلو آؤ دیکھتے ہیں، ریمل کہتے ہوئے رنگ میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے اگلے انسان کی ٹانگوں کی حرکت دیکھنی ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کی، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اگلا انسان ہاتھوں سے وار کرتا ہے یا ٹانگوں سے۔ ریمل جی یہ سب چھوڑیے، آپ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریمل نے جیسے ہی ٹانگ گھما کر ملحان کو مارنی چاہی، ملحان نے ریمل کی ٹانگ پکڑ ایک ہی جھٹکا دیا اور یہ ریمل گھوم گا ملحان کی باہوں میں۔ ہاں 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 ریمل جی اب میں اتنا بھی کاکا نہیں کہ آپ سے ہار جاؤں، ملحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں فائٹنگ آتی ہے؟ ریمل حیران ہوتی بولی، چھوڑو مجھے فائٹنگ تو نہیں آتی، لیکن اپنا بچاؤ تو کرنا آتا ہے نا۔ ٹھیک ہے چھوڑو مجھے، دم ہے تو چھڑوا لے، ملحان نے ریمل کو چیلنج کرتے انداز میں کہا۔ ہاں تمہارے بہت بہت پار نکل آئے ہیں، ایک دفعہ چھوڑو مجھے پھر بتاتی ہوں تمہیں، ریمل نے دانت کچکچاتے کہا۔ ملحان نے جیسے ہی ریمل کو چھوڑا، ریمل نے یہ گھما کر ایک پنچ ہان کے کندھے پر مارا۔ ریمل جی یہ آپ کے پھولوں جیسے ہاتھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں سیریس ہو جاؤ، لیکن ریمل جی سیریس ہوں تو میں ہسپتال چلا جاؤں گا۔ ریمل نے غور کیا کہ ملحان کا اٹکنا اب بند ہو گیا تھا اور اس کی وہ پرسنالٹی کہیں کھو گئی تھی۔ اب اس کے سامنے کھڑا لڑکا زیرو نہیں ایک ہیرو تھا، جو اب اسی کو ہی چکر دے رہا تھا۔ ہان کی شخصیت میں یہ نکھار صرف ریمل کی 4 دن کی صحبت سے تھا اور ریمل کو یہ چینج بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلو اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر ریمل نے ملحان کو سب اصول سمجھائے۔ مسلسل پریکٹس سے ملحان تھک کر نیچے گر پڑا اور بامشکل بولا، ریمل جی بس کریں، اب تو میری بس ہو گئی ہے۔ ہاں 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 اتنا کافی، اب تم اپنا سیلف ڈیفینس سیکھے ہو، چلو اٹھو چلیں، ریمل نے جیسے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی ریمل آگے بڑھی، ملحان نے اپنا پاؤں اٹکایا اور یہ ریمل سیدھا ملحان کے اوپر۔ سیلف ڈیفینس تو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے ریمل جی، ملحان نے اسے سب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری مستی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، نکال دوں ساری، ریمل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں 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 نا ریمل جی میں ایسے ہی اچھا ہوں، نہیں نہیں اب تو میں تمہیں سیٹ کر کے رہوں گا، ریمل نے لڑکے کی ایکٹنگ کرتے ایک ادا سے کہا۔ ہاں ہاں ریمل جی یہ پہلے آپ لڑکی بن جائیں۔ ہاں ریمل نے مصنوعی غصے سے گرا، چلو اٹھو چلتے ہیں، پرسوں سے تم نے یونی سٹارٹ کرنی ہے۔ اوکے جی چلیے، اوکے اب آپ فلیٹ پر جاؤ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ انابیہ پوری رات اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ انابیہ کے ذہن سے اس کا تصور نکل ہی نہیں رہا تھا، اسے وہ اپنا آئیڈیا لگ رہا تھا۔ آج جب وہ یونی کیفے کی طرف بڑھی، اسی وقت کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اسٹور روم میں کھینچا۔ کون ہو؟ انابیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اوئے گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ آپ سامنے اپنے سامنے اس اجنبی کو دیکھا، انابیہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں کیسی ہوں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہو؟ انابیہ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت جس کے قریب کھڑی ہے وہ نامحرم ہے اس کا، وہ دوبارہ سے اس اجنبی کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار ہی تھی۔ آج اس اجنبی نے بھی انابیہ کی آنکھوں میں الگ چمک محسوس کی تھی۔ کچھ سوتے ہوئے انابیہ کی جانب جھکا تھا، اسے لگا تھا کہ اس کے قریب آنے پر انابیہ غصہ کرے گی، لیکن اس کو دھچکا تب لگا جب اس کے جھکنے پر انابیہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس اجنبی نے آہستہ سے اپنے لب انابیہ کی آنکھوں سے ٹچ کیے، لیکن انابیہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ اجنبی حیران سا پیچھے ہوا تھا، یہ وہ انابیہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ تبھی وہ غصے سے پاگل ہو تو اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیسے کر سکتی ہے وہ ایسا؟ کیوں کسی کو وہ اپنے اتنا قریب آنے دے سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی راہ سے بھٹک رہی ہے؟
یہ وہ انابیہ نہیں جس سے میں نے عشق کیا، یہ تو کوئی اور لڑکی ہے جو نامحرم کی محبت میں اپنا راستہ بھولتی جا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا وہ میری محبت کبھی قبول نہیں کرے گی، مجھے لگا تھا وہ کہے کہ پہلے نکاح کرو۔ اس اجنبی کے اچانک غائب ہونے پر انابیہ نے پریشانی سے آنکھیں کھولی۔ کہاں گئے؟ انابیہ نے اپنا موبائل نکالتے 16 منٹ والے نمبر پر کال کی تھی۔ پوری کال پک ہوئی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے جہاں چھوڑ کر کہاں گئے آپ؟ اس نے کچھ بھی بولے بغیر کال کٹ کر دی۔ اللہ، انابیہ میری محبت میں اس حد تک جا چکی ہے کہ وہ محرم نامحرم کا تصور بھول گئی ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے بات بہت آگے بڑھ جائے۔ کیس نے آغا جان سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے نمل سے بولا، نمل میں آج گاؤں جا رہا ہوں، چلو گی آپ بھی؟ ہاں جی میں ہاں نہیں آپ جائیے، میں پھر جاؤں گی، لیکن اس دن تو آپ کہہ رہی تھی کہ جانا ہے، مورے کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ جی لیکن اب ہم نے نہیں جانا، پھر جائیں گے، ہے تو ہے۔ کیس نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ایک نمل ہی تو اس وقت کیس کو سکون دے رہی تھی، ورنہ انابیہ کی حالت دیکھ کر کیس کا برا حال تھا۔ جی خیر ہے، وہ بس ایسے ہی نمل بات کو ٹال گئی۔ اچھا چلو ادھر۔ کیس نے بازو کھولتے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کیس کی طرف بڑھی۔ کیس نے نمل کو کھینچتے اپنے سینے سے لگایا اور دور سے اپنی باہوں میں بھیجا تھا۔ ہاں جی اب ہاں جی پورا دن آپ سے دور رہیں گے، اتنا تو ڈوز چاہیے نا؟ ہاں جی آپ بہت بدل گئے۔ ہاں نے نمل کو سینے سے ہٹائے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیسے؟ جب سے آپ کو پتہ لگا کہ ہم ٹھیک ہو گئے آپ تب سے؟ نمل نے شرماتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیس نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ بتائیے کیا؟ تب سے کچھ نہیں۔ ہاں جی آپ جائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ آپ ملا شرماتو بچہ، اس دفعہ میں مور سے بات کر کے آؤں گا۔ کون سی بات؟ یہ تو آ کر بتاؤں گا آپ کو۔ کیس نے اپنے لب نمل کے ماتھے پر رکھے تھے۔ کیس کی سانسوں کی خوشبو نمل کے حواس معطل کر رہی تھی۔ ہاں جی بس کر کافی دیر تک کیس نمل کو باہوں میں لیے کھڑا رہا تو نمل نے کیس کو پکڑا تھا۔ گڑیا پتہ نہیں کیوں ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کے بعد کچھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ہاں جی یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ نمل کو پریشان ہوتا دیکھا کیس نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ وہ کہ ہاں کی جان ہم جا رہے۔ ہمیشہ کیس کیسے بولنے پر نمل شرما جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمل کیس کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ کیس نے جیسے ہی قدم باہر رکھا پھر سے پلٹ کر نمل کو باہوں میں بڑھا تھا اور اس کا گال چومتے باہر بھاگ گیا تھا۔ پیچھے نمل دیکھتی رہ گئی۔ ہاں جی کتنے شرارتی ہو گئے ہیں، اپنا خیال رکھنا، کیس کہتے نیچے کو بڑھا تھا۔ رمل کو نمل کے پاس جانے کا میسج کرتے خود وہ گاؤں روانہ ہو گیا۔ کیس کے جانے کے بعد نمل نے ڈور لا کے اور صوفے پر بیٹھتے اپنے کیس کے رشتے کو سوچنے لگی تھی۔ نمل کو زیادہ تو کچھ یاد نہیں تھا، اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ مورے نے کہا تھا اس کا سب کچھ اب کیس ہی ہے، تو وہ جو کہے جیسے کہے ویسے کرنا ہے۔ لیکن اب نمل کو کیس کا اپنے اتنے قریب آنا عجیب لگ رہا تھا۔ کیس کے قریب آنے پر اب اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی، اس کا دل بے قابو ہونے لگا تھا، لیکن وہ پریشان تھی۔ وہ اب کیس کے ساتھ ایسے تو نہیں رہ سکتی تھی۔ کل کو ہاں جی کی شادی ہو جائے گی تب ان کی بیوی کیسے برداشت کرے گی، اور ہم کیا رہ پائیں گے؟ ہاں جی پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، لیکن اب ہم ہاں جی سے دور رہیں گے۔ ہم یہی کریں گے، اب ہاں جی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ دل میں سوتی پلاننگ کر رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا آنے والی شام اس کے لیے کسی طوفان کی طرح ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد رمل فلیٹ میں داخل ہوئی۔ واہ نمو آج آپ گئی نہیں ہاں جی کے ساتھ؟ ہاں نا، ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی، پرسنل والی۔ اور رمل آپ کہاں بزی تھی؟ جلدی کرو نمل، میرے پاس بہت کم وقت ہے۔ آپ کیس لالا سے کہہ دیتے۔ نمل کا منہ لال اناری ہوا۔ آپ شرم کو ہاں جی کو کیسے کہتے؟ ہم اوکے چلو آپ کو میں لے جاتی ہوں۔ رمل نے کیس کو میسج پر بتایا تھا۔ رمل ہم انابیہ کو بھی لے چلتے۔ انابیہ میری جان آپ بھی چلی ہمارے ساتھ، آپ کو پلیز ہمیں مجبور مت کرے، ہمیں کہیں نہیں جانا، انابیہ نے بیزاری سے کہا۔ آپ کو میری قسم چلو انابیہ، نمل کو کچھ نہیں معلوم، اب ایسا کرو گے تو وہ پریشان ہوگی۔ انابیہ نے گاؤن پہنا تھا اور پھر وہ تینوں بازار کے لیے نکل پڑی۔ ہیلو کہاں تم؟ جی لالا میں بس فری، حکم کر۔ شاپنگ مال جاؤ۔ گڑیا اور انابیہ رمل کے ساتھ گئے ہیں، لیکن بیا کے ساتھ تمہارا ہونا ضروری ہے، دھیان رکھنا۔ جی لالا آپو جی بولو گڑیا آپو، ہمیں بھی ویسا ڈریس لینا ہے جیسا آپ پہنتی ہے سوتے وقت۔ نائٹ ڈریس؟ ہاں جی نائٹ ڈریس اوکے چلیے، اس سے سائڈ پر ہے۔ نمل نے ایک بلیک کلر نیٹ کا
نائٹ ڈریس پسند کیا تھا، کیسا ہے یہ؟ بہت پیارا۔ اوکے تو پیک کروا لو جی، کروا لیا نابیہ، تم بھی لے لو۔ نہیں ابو میں نہیں، میں تو بس ٹراؤزر شرٹ میں کمفرٹیبل رہتی ہوں، لے لو نا بھی، کیا کرنا ہے؟ ریمل نے ایک ریڈ کلر کا ڈریس بیا کی طرف بڑھایا تھا۔ جاؤ بیا ٹرائی کرو۔ ارے نہیں آپ، مجھے گاؤن اتارنا پڑے گا۔ ارے جاؤ نا۔ اوکے نابیہ چینجنگ روم کی طرف بڑھی تھی اور نمل شاپ میں لڑکے ڈریسز دیکھنے لگی تھی۔ نابیہ نے ابھی گاؤن اتارا ہی تھا کہ لائٹ آف ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کے کان کے پاس بولا، چلانا نہیں، میں ہوں۔ نابیہ پہچان چکی تھی، بدر نے جیسے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ نابیہ جی ہی چھوڑیے مجھے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بدر نے اپنا رومال اتار دیا تھا۔ خاموش۔ بدر نے اس کے کان کے لوپ اپنے لب رکھتے پھر سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ بدر کا ہاتھ نابیہ کی کمر پر تھا اور نابیہ کی سانسوں کی روانی وہ آسانی سے سن رہا تھا۔ کس قدر پاگل ہے آپ کو ذرا اندازہ نہیں کہ ان جگہوں پر کیمراز لگے ہوتے ہیں۔ آپ ادھر چینج کرنے آگئی تھی، باہدہ اگر آپ یہاں چینج کرتی تو۔ بدر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی گمبھیر آواز اور بولے جانے والی فکر سن کر نابیہ کی سانسیں رکی تھی۔ تو ہم اس شاپنگ مال کو آگ لگا دیتے، ہم نہیں جانتے تھے۔ چھوڑیے ہمیں، چھوڑیے، گاؤن پہننا ہے ہمیں، کتنے دنوں بعد مل رہے ہیں آج آپ۔ بدر نے آہستہ سے بیا کی کمر سے ہاتھ نکالا، اس کا گاؤن اپنے ہاتھ میں پکڑتے اندھیرے میں ہی بازو کھولتے اسے گاؤن پہنا چکا تھا۔ آپ کو ایسے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا۔ بدر سانسیں چھین لے گا اس انسان کی جس نے آپ پر بری نظر ڈالی۔ نابیہ تو اس قدر جنون دے کر ڈر گئی، لیکن یہ سنتے ہی نابیہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ پرواہ ہے آپ کو میری؟ اتنے دن سے غائب ہیں آپ۔ بدر نے نابیہ کا اسٹائلر اٹھاتے اس کا حجاب بنایا اور نقاب کا پن سے لگاتے نابیہ جلدی سے باہر کو بڑھتی کہ بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے سہارا اس کے سینے سے ٹکرے۔ اپنا خیال رکھیے گا میرے لیے، کہتے اس نے نابیہ کا ہاتھ اور چپکے سے باہر نکل گیا تھا۔ جب نابیہ کو کافی دیر ہو گئی تو نمل نے پکارا، بیو آپ ہی آ جاؤ یار۔ نابیہ ہوش میں آتے باہر کو بڑھی۔ نقاب ہونے کی وجہ سے نمل نابیہ کے ایکسپریشن نہیں دیکھ پائی تھی، باقی ریمل تو سب سے واقف تھے۔ پورا ہے، چلو آپ گھر چلے ہو کہ یہ چیزیں میں نے پسند کی ہیں، چلو پیمنٹ کر لے۔ پیمنٹ کرتے ہوئے تینوں مال سے باہر نکلی تھی۔ میں تھک گئی آپ، ابھی ہم نے لیا ہی کیا یہ 4 چیزیں اور آپ تھک بھی گئی۔ ہاں میں تو اتنے میں تھک جاتی ہوں کہ اب ریسٹ کر لیں۔ اوکے کہتے وہ ریسٹ کرنے چلی گئی۔ او تو ونی صاحب آئے ہیں، آئیے آپ کا انتظار تھا۔ السلام علیکم۔ کیس کے سلام کرنے پر حولا بیگم نے بولا تھا، خوش تو بہت ہوں گے نا؟ بلاہر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ جی کون سا کارنامہ؟ کیس نے نہ سمجھے حولا بیگم کو دیکھا تھا۔ تبھی پیچھے سے ریمل کے بابا کی آواز سن کر کیس نے محبت سے ان کے آگے اپنا سر جھکایا تھا۔ آؤ بہردار، کیسی ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک بہت کرم ہے۔ بابا جان آپ کیسے ہیں بیٹا؟ اتنے دنوں بعد آئے اور نمل کو بھی نہیں لائے ساتھ؟ جی بابا جان، نمل کا ایک ٹیسٹ تھا اس لیے نہیں ہے وہ۔ صحیح، آج آپ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جائیں گے۔ بابا جی نمل اکیلی ہوگی، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ ادھر نابیہ کو بھی دے۔ جی بابا جیسا آپ کہیں۔ آگا جان کدھر ہیں؟ وہ ڈیرے پر ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں ان سے مل لوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ کیس کے جاتے حولا بیگم غصے سے پھنکاری، یہ کیا بہت پیار آ رہا تو اس تمنی پر؟ ہاں حولا بیگم، کام کچھ ایسے کرنا چاہیے کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ او آپ تو بہت تیز نکلے سائیں، بس تم آج کیس کی پسند کا کھانا بنواؤ، دیکھو ہم کیس کو کیسے رام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے آگا جان جی، عمر ہے آپ کی ڈیرے پر آنے کی، آپ سے کہا تھا کوئی مسئلہ ہوا مجھے بلا لیجیے گا۔ کیس بیٹا ہم روز آپ کو بلانے سے رہے، گاؤں میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا بتاؤ گڑیا کیسے؟ جی ٹھیک ہے وہ بھی۔ آغا جان اس سے نہیں لائے۔ نمل کا نام سنتے ہی کیس کو اس کی آج صبح والی حرکت یاد آئی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، خود ہی مسکرا رہے ہو؟ جی وہ کچھ نہیں، ہاں نمل کا ٹیسٹ ہے اس لیے صحیح۔ چلو آغا جان، میں نے غلام سے کہتی وہ حل کر لے گا پانی کا مسئلہ، آپ ٹینشن نہ لے۔ ارے میرا لال، آپ کے ہوتے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ رات کا کھانا سب کیس کی پسند کا تھا، کیس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا تھا۔ کیس یہ لو کھیر، تبھی مورے کھیر کا باؤل لے کر آئی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اپنے بیٹے کے لیے، لائیے مور۔ بہت مزے کی۔ کیس نے چمچ منہ میں ڈالتے ہی کمنٹ پاس کیا تھا۔ کیس نے پورا باؤل ختم کر دیا تھا۔ مورے نمل کے لیے بھی کھیر دیجیے گا۔
ٹھیک ہے بیٹا، لیکن نمل کا نام سنتے ہی ہدا بیگم کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ واپسی پر موڑے بیگم نے کیس کا نمل کے لیے کھیر دی تھی، لیکن سامنے ساتھی ہدا بیگم جان بوجھ کر کیس سے ٹکرے اور کھیر والا باؤل نیچے گر گیا۔ ساری کھیر فرش پر بکھر گئی تھی۔ او سوری، وہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، یہ کیا کیا بھابھی آپ نے؟ اب تو اور کھیر بھی نہیں نمل کے لیے۔ ارے کوئی بات نہیں موڑے، ہم اگلی دفعہ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے موڑے، ہم چلتے ہیں، نمل اکیلی ہوگی۔ اوکے بیٹا، فی امان اللہ۔ ابھی کیس نے سفر اسٹارٹ کیا تھا کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا، لیکن کیس نے سر جھٹکتے ڈرائیونگ تیز کی تھی۔ لیکن گھر تک پہنچتے کیس کی سچویشن عجیب ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم میں آگ بھر دی تھی۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی جیسے لال انگارہ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پاکٹ سے چابی نکال کر بہت مشکل سے دروازہ کھولا تھا۔ نمل جو کیس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ ہاں، جو آج شاپنگ کی وہ چیک کرتی۔ اس نے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ نیٹ کا بلیک کلر کا نائٹ گاؤن پہن کر جب وہ باہر آئی تو منظر قیامت خیز تھا۔ پہلی دفعہ نائٹ گاؤن یوز کرنے کی وجہ سے اسے اچھے سے پہنا بھی نہیں آیا تھا۔ او، یہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ گردن سے اسٹیپ بند نہ کرنے کی وجہ سے وہ کبھی ایک کندھے سے گر رہا تھا تو کبھی دوسرے کندھے سے۔ اوپس، اس سے میں کیسے صحیح کروں؟ ہاں جی آئیں گے تو ان سے پوچھوں گی۔ اپنے ہولیے سے بے نیاز وہ خود سے باتوں میں مگن تھے، تبھی فلیٹ کا دروازہ کھولتے کیس لڑکھڑاتے قدموں سے روم میں داخل ہوئے، لیکن شیشے کے سامنے نمل کو نائٹ گاؤن میں کھڑا دیکھ کر شدت جذبات کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ ہاند کو دیکھتے نمل بھاگ اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں جی آگے آپ نمل کے سینے سے لگتے ہی کیس ساکن ہوا تھا۔ جذبات کا ایک طوفان تھا جو اس وقت اسے بہا لے جانے کے در پہ تھا۔ دیکھیے نا ہاں جی، ہم بھائیوں کے ساتھ یہ ڈریس لے کر آئے، لیکن یہ اب ہم سے سیٹ نہیں ہو رہا۔ بچپنے میں نمل نے نہ تو کیس کے حصار کے گرمی محسوس کی، نہ اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن۔ کیس نے اپنی لال سرخ انگارہ آنکھوں سے نمل کی طرف دیکھا تو اس سے لگا آج کی رات بڑی مشکل ہے۔ جذبات کے سمندر میں وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیس نے نمل کو اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے میں وینچا تھا اور اپنے ہونٹوں کا دہکتا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ کیس کی بدلتی سچویشن نمل کے لیے حیران کن تھی۔ ہاں جی ہمارا سانس بند ہو رہا ہے، ہاں جی چھوڑیے۔ لیکن ہاند کو ہوش ہوتا تو سنتا۔ نمل کو اچانک ایسا لگا جیسے وہ کسی آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ کیس کا گرم حصار، اس کی گرم دہکتی سانسوں نے نمل کی حالت خراب کر دی تھی۔ ہاں جی پلیز چھوڑیے۔ لیکن کیس نے اسے اور اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ آج ہان نمل کو اپنے سینے میں فٹ کر لینا چاہتا تھا۔ اپنے موزوں اور جذبات سے تنگ آ کر کیس نے نمل کو ایک جھٹکے سے تیتلا کیا اور اس کے گلاب پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ نمل جو پہلے کیس کی قربت پر گھبرا رہے تھے، اب تو اس کے سانس ہٹا ہو گئے۔ کچھ دیر تو نمل کو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جیسے اس کا سانس بند ہونا شروع ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کیس کے کل کو زوردار جھٹکا دیا۔ لیکن ایسا کرنے سے کیس نے وہ شدت دکھائی تھی۔ کیس کے اندر آگ لگی کسی صورت کام نہیں ہوتی۔ کیس اپنی مرضی کا دائسہ سے پیچھے ہوتے نمل کو بازو میں اٹھا گیا۔ جب نمل بولنے کی قابل ہوئی تو کانپتی آواز میں بولی، ہاں جی پلیز یہ کیا کریں آپ، چھوڑیے ہمیں۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گردن پر گر رہے تھے، لیکن کیس کو پرواہ کہاں تھی۔ کیس کو ہوش کہاں تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو تکلیف دے رہا ہے۔ کیس نمل کو شاور کے نیچے کھڑا کرتا۔ شاور آن کر چکا تھا۔ ٹھنڈا پانی گرتے ہی کیس کو اپنے جذبات اور بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کیس ایک دفعہ پھر سے نمل کی گردن پر جھک اپنی شدت دکھانے لگا۔ نمل کی دودھیائی گردن پر گرتا پانی دیکھ کیس کو اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی۔ جا نمل کی گردن پر اپنا لمس ہوتے ہوئے نمل کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ مت کرے ہاں جی مت کرے ایسا، کچھ ہو رہا ہے۔ نمل کے مسلسل بولنے کی وجہ سے کیس ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو قابو کر گیا۔ اس سے اپنی باہوں میں اٹھائے بڑھ کے جانا بڑا تھا۔ نمل کی ہر فریاد رد کرتے وہ نمل کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ رو کر نمل کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ کیس بے ہوش پر لیٹا ہوا تھا، بکھرے بال گردن پر کیس کی وحشت کے نشان نمل کے رونے کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ہاں جی کیوں کیا آپ نے ایسا آج؟ آپ نے نمل کو خود کی نظروں میں گرا دیا۔ اس سے زیادہ بھروسہ تھا پر وہ چلتے ہوئے روم کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تبھی فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی جلدی سے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ میرا بچہ نمل، ہم نے خواب اچھا نہیں دیکھا۔ کیا ہوا آپ کو اور یہ کیا حالت بنایا ہوا ہے؟
نمل کا بکھرا سراپا اس کی گزری رات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ اماں، ہاں جی بہت گندے ہیں، بہت گندے، یہ ہمارا حال کر دیا، رات ہمیں اتنی تکلیف دی اماں، روتے روتے نمل چیخ پڑی تھی۔ بس میرا بچہ بس، چلو میرے ساتھ، اب تم ادھر ایک منٹ بھی نہیں رہو گی۔ وہ نمل کے ساتھ اپنی چادر پہناتے اسے لیے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کیس کو دن 12 بجے ہوش آیا تھا، اپنا وارث سارا پکڑے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تو سمجھ نہیں کہ وہ کدھر اور کس حال میں ہے، پھر اپنے سینے پر نظر پڑتے ہوئے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے سینے پر بے بندے نشان اس کی گزری رات کی وضاحت کر رہے تھے۔ وہ اچانک بیٹھ سے اٹھا تھا۔ گڑیا، گڑیا کہاں ہو آپ؟ وہ پورا فلیٹ چھان مارا تھا لیکن نمل اسے نظر نہیں آئی تھی۔ نمل وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھ گیا، پاگلوں کی طرح چیختے وہ نمل کو آوازیں دے رہا تھا۔ کیا کر چکا تھا وہ؟ اتنا بھی بس کیسے ہوگا کہ اپنی گڑیا کو تکلیف دے دی؟ نمل کی چیخیں، اس کے فریادیں، کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیس کو؟ کیسے وہ اپنے جذبہ پر قابو نہ پا سکا؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اتنا معاف کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ کل کے رات اس کی حالت ہوئی کیوں؟ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ نمل اکیلی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہوگی، کہیں اس نے خود کو کچھ کاٹ تو نہیں لیا؟ ادھر حویلی میں حلا بیگم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہائے میری بچی، میری پھولو جیسی بچی کا اس نے کیا حشر کر دیا میری بچی کا۔ لیکن میں نے کہا تھا وہ بدذات اس پر اعتبار نہ کرے، لیکن نہیں، آغا جان کو تو وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اب اس نے آم کی پوتی کو داغدار کر دیا۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ وہ نمل کے روتے ہوئے موڑے کی سینے سے لگی ہوئی تھی، رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا وہ چیخنے لگتی۔ بلاؤ کیس کو جلدی، آغا جان کے کہتے ہی نمل کے بابا نے کیس کا نمبر ملایا تھا۔ 2 دفعہ کال کرنے پر بھی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ تیسری بیل پر کیس جلدی حویلی پہنچو بابا جان۔ خیریت؟ جی ہاں، کا پتہ چل جائے گا کتنی خیریت ہے، جلدی پہنچو۔ وہ پہلے نمل کے نام ملنے پر پریشان تھا، وہ بابا کا حکم جلدی سے شاور لیتے۔ وہ ڈریس اب ہوا تھا، وہ اپنی شال اٹھاتے وہ باہر کو بھاگا تھا۔ آدھا گھنٹے میں کیس کی جیپ حویلی کے گیٹ پر رکی تھی۔ کیس جلدی سے اندر کی جانب بڑھا، موڑے پہلے ہی نمل کے روم میں لے جا چکی تھی۔ کیس نے آگے بڑھتے آغا جان کے ہاتھ چومنے چاہے لیکن آغا جان کے ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ سے ساکت کر گیا۔ آغا جان، وہی رک جاؤ، بدذات ہوئے نا، تم بھی گندے باپ کا گندا ہوں، تم نے بھی وہی کیا جو تمہارا باپ اور چچا کرتے تھے۔ ہم نے تم پر اعتبار کیا، اپنی پھولو جیسے بچی کو تمہارے حوالے کیا، اور تم نے کیا؟ یہ ہماری بچی کو ہی تکلیف پہنچائی۔ آغا جان کیس سکتے کے عالم میں کھڑے ان کے الفاظ سن رہا تھا، الفاظ یہ زہر جو اس سے چی رہے تھے۔ بولو، کیوں کیا تم نے میری بچی کے ساتھ ایسا؟ نمل کے بابا نے گربان سے پکڑ ایک تھپڑ اور لگایا تھا کیس کے منہ پر۔ بابا، ہماری غلطی ہے، کیس سر جھکائے بولا۔ غلطی؟ تم اپنی ہوس ہماری بچی پر نکال کر اب اپنی غلطی مان ہی ہو۔ با ہوتا بابا جان، وہ بیوی ہے میری، محبت ہے میری، ایسے تو مت کہیں، ایسا سلوک کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ جیسا تم کر چکے ہو۔ وہ کسی کو قریب آتے دیکھ چیخنے لگتی ہے۔ آغا جان کے بات سن کر کیس کا سر جھکا تھا۔ جو حالت رات وہ نمل کی کر چکا تھا، اسے باہو بھی اندازہ تھا کہ نمل کی اب کیا حالت ہوگی۔ آغا جان، یقین کرے ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کل واپسی پر بس کر دو، ورنہ بات کا تو اب تم بہانے بناؤ گے، حلا بیگم جلدی سے بولی تھی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اس حویلی کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، دوبارہ تم قدم نہیں رکھو گے اس حویلی میں، یہ ہمارا حکم ہے۔ جاؤ گاؤں میں اعلان کروا دو کہ اب سے کیس اس کا بیٹا نہیں رہا۔ آغا جان، مت کر ایسا، مجھ پر یقین کر، لیکن اس سے پہلے ہی 2 گارڈ اندر داخل ہوئے۔ ہاتھ مت لگانا، کیس نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ چلے جو کیس یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں دھکے مار کر نکالے۔ بے بسا کیس کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح کندھے جھکائے باہر نکلا تھا۔ کیس کے کل نمل کے بارے میں ہمیشہ مات کھاتی تھی، اس کا دماغ اب بھی بند تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ ہوئی سازش کو پہچان نہیں پایا تھا۔